السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس 7 کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، جس میں رشتہ دار، مہمان اور مریض کے حقوق ذکر کیے جائیں گے۔ حقوق حق کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے، جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا فرض ہے۔ ان میں والدین، اولاد، پڑوسی، رشتہ دار، مہمان، مریض، مسافر اور خادم وغیرہ شامل ہیں۔ خادم سے مراد خدمت کرنے والے، نوکر، چاکر اور باقی وہ لوگ جو کہ فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو جب تک حقدار معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو یہاں انہوں نے لفظ کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، یہ بھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایک خاص ترتیب ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حقوق جیسے نماز، روزہ اور باقی چیزیں ہیں جو فرائض کے درجے میں داخل ہیں، ان چیزوں کی تو قضا کرنی پڑے گی۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ ایسا نہیں کہ بغاوتیں، گناہ عروج پہ ہوں اور بندہ یہ سمجھتا رہے کہ اللہ معاف کرے گا اور یہ سوچ سوچ کے گناہ پہ گناہ کیے جائے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ذیل میں رشتہ داروں، مہمانوں اور مریضوں کے حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے ذکر کیا رشتہ داروں کے حقوق۔ ہمارا دین ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر رشتہ دار مالی لحاظ سے کمزور ہوں تو ان کی مالی مدد کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا، غم اور خوشی کے موقعوں پر ان کا ساتھ دینا اور ان کی دیگر ضرورتوں کا خیال رکھنا رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سورہ بنی اسرائیل، سورت نمبر 17، آیت نمبر 26، پارہ نمبر 15۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کا تقاضا ہے کہ آپ ان کی مالی مدد کریں، غم اور خوشی کے موقعوں پر کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ غم ہے تو اس غم میں ان کو تسلی دیں، اور اگر کسی خوشی میں ہے تو ان کے ساتھ مل کے اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان حقوق کا حکم دیا ہے کہ یہ حقوق ٹھیک طریقے سے ادا ہونا چاہیے۔ رشتہ داری جوڑنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق میں فراخی اور وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والے کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رشتہ داری اور صلہ رحمی اختیار کرنے والوں کے رزق اور عمر میں بے انتہا برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اور قطع رحمی کرنے والے کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلح کریں، باوجود اس کے کہ وہ ان کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف ہو تو خفا نہیں ہونا چاہیے۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری قطع کرنا، کاٹنا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے رزق اور عمر میں کمزوری آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ وسعت سے مراد عمر کی درازی، عمر کا لمبا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت قاطع، صحیح البخاری، حدیث نمبر 5984۔ ترجمہ، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، نماز جتنی پڑھی، روزے رکھے، باقی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان سب کا مقصد تو جنت تک پہنچنا ہے، وہ اللہ کے رضا کی جگہ ہے۔ اور اگر آپ نے سارے کام کیے، رشتہ داروں کے ساتھ خفگی اور ناراضگی ڈال لی تو جنت تو اپنے اوپر حرام کر دی، پھر ایسا شخص تو جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ساری عبادات برباد چلی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی قیامت تک امت کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، ان کی خبرگیری فرماتے، ان کی مالی مدد کرتے، ان کے کام آتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ یہ ہے اصل رشتہ داری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کر کے دکھائی۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور انہیں اس پر بٹھاتے۔ جب تک رہتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان سے باتیں کرتے، اپنا کان مبارک انہی کی طرف کیے رکھتے۔ جب جانے لگتی تو سواری پر سوار ہونے میں مدد کرتے، تحفے دے کر رخصت کرتے، دور تک چھوڑنے جاتے۔ یہ تو ایک غزوے میں بھی ایسا ہوا کہ چونکہ وہ دوسری ایک جگہ رہتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو فتح کیا
تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں۔ صحابہ کرام پہچانتے نہیں تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کے سارے قبیلے کو آزاد کر دیا اور بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ لوگوں کو بہت تعجب بھی ہوا اس بات کے اوپر کہ کیا بھائی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بھائی ہونے کا بے انتہا ثبوت دے دیا۔ مہمانوں کے حقوق۔ اسلام نے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خوب خدمت کرتے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، اس کی کسی بات کا برا نہ مناتے، اسے عزت و تکریم سے رخصت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 6019۔ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے۔ مہمان نوازی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی، جذبہ ایثار اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے، کئی دن تک گھر میں فاقے رہتے، چولہا نہ جلتا لیکن سائل کبھی اس در اقدس سے خالی نہ گیا۔ سربراہ مملکت ہونے کے باوجود، سربراہ مملکت کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا سربراہ ہونے کے باوجود، حکمران ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، یعنی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، لیکن دوسروں کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا۔ ایک دفعہ ایک بھوکا شخص بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حاجت بیان کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا۔ یہ بڑا زبردست واقعہ، اس کو سنیں پھر آخر میں بات کرتے ہیں۔ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر بھوکا سلا دو، اور جب مہمان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا جائے تو کسی طرح سے چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان یہی سمجھے کہ ہم کھانے میں شریک ہیں۔ ایسے ہی ہوا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میزبان بھوکے رہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہاری مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، یعنی خود بھوکے رہے، بچوں کو بھوکا سلا دیا، بیوی بھوکی رہی۔ ہمارے دور میں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ اس پر اللہ رب العزت نے وہ آیت اتاری جو آپ ملک و ملت کے لیے جذبہ ایثار میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اپنی ضرورت پر اس نے دوسروں کو ترجیح دے دی اور اظہار کا مظاہرہ کر دیا۔ یہ آیت اسی وجہ سے نازل ہوئی، یہ جو واقعہ ہے، آیت وہاں ذکر کر دی، واقعہ یہاں ذکر کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مہمانوں کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں، ان کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کو کوئی ایسی فرمائش نہ کرے جس سے وہ پریشان ہو، اس کے ہاں زیادہ دن قیام نہ کرے، قیام کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میزبان کی عزت پر حرف آتا ہو یا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ مہمان نوازی اسلامی معاشرے کا حسن ہے، ہمیں چاہیے کہ اس حسن کو برقرار رکھیں۔ مریضوں کے حقوق۔ مریض مطلب بیمار شخص۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے۔ بیماروں کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے علاج و معالجے میں مدد کرنا اور ان کی شفایابی کے لیے اللہ سے دعا کرنا ان کے حقوق ہیں جن کا خیال رکھنا فرض ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت بات فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، یعنی آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے، مراد ہر انسان ہے، میں بیمار تھا تو تو نے میری عیادت نہیں کی، یعنی بیمار پرسی نہیں کی، خبر گیری نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے پروردگار، آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو جانتا تھا مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی وہیں پاتا، یعنی میں اس بات سے خوش ہو جاتا۔ اور مریض کی عیادت کرنا، جو مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں
اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عیادت المریض، کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرے، عیادت کرے۔ بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو مسلمان شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بیمار لوگوں کی عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، عیادت کرنے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، یعنی مرد مردوں کی عیادت کے لیے جائیں اور عورتیں عورتوں کی عیادت کے لیے جائیں۔ ہاں، اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے اور وہ محرم ہے تو پھر اس موقع پر عورتیں بھی مرد کی عیادت کے لیے جا سکتی ہیں، جیسے چاچا ہو گیا، ماموں ہو گیا، اس طرح کے جو ہے رشتہ دار، تو پھر ان کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر چھوٹے بچے ان کے امراض آئیں خواتین کی عیادت کرنے کے لیے تو کوشش کریں کہ وہ باہر رکیں اور ان کے قریب بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، ہو سکے تو ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کے جائیں یا کوئی ایسی چیز لے کے جائیں جس سے وہ خوش ہوں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی خدمت کریں اور ہمدردی سے پیش آئیں۔ اگر انہیں مالی ضرورت پیش ہو تو طاقت کے مطابق پوری کر دی جائے، کچھ پیسے یعنی ان کے سپرد کر دیے جائیں تاکہ دوائی لیتے ہوئے ان کو آسانی ہو جائے یا باقی معاملات میں ان کے لیے آسانی ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی وہ غریب ہوں اور ان کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں اور خود جا کے وہاں قیام کیا جائے اور ان کے اوپر بوجھ بنا جائے، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ جلد از جلد وہاں سے واپسی کی کوئی صورت بنائی جائے۔ اور پھر اگر بہت زیادہ اگر ایک مریض بیمار ہے تو بار بار اس کو نہ دیکھا جائے، اس سے بھی اس کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے، کوشش کریں دیکھ کے واپس آ جائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مریض کی مرض میں زیادتی اور بڑھوتری ہو اور وہ تکلیف کا باعث بنے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں اور ان کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ مشق سوال نمبر 1 تفصیلی جواب تحریر کریں۔ الف اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حقوق العباد واضح کریں۔ تو یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ با رشتہ داروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ جیم مہمان نوازی کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ دال مریضوں کے کیا حقوق ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 مختصر جواب دیں۔ الف مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت بیان کریں۔ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ با قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں حدیث شریف میں کیا وعید آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جیم مہمان کی عزت کرنے کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ بیان کریں۔ یہ حدیث اس سوال کا جواب ہے۔ دال مریض کی عیادت کے کوئی 2 آداب بیان کریں۔ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمانوں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی، جذبہ ایثار اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے، کئی دن تک گھر میں فاقے رہتے، چولہا نہ جلتا، لیکن سائل کبھی بھی اس در اقدس سے خالی نہ گیا۔ سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے خود پر کر لینی ہے۔ سوال نمبر 4 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف وآت ذی القربی حقہ کس سورت کی آیت ہے؟ جیم آپشن ہے سورہ بنی اسرائیل۔ با رشتہ دار بیمار ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ با آپشن ہے ان کی عیادت کریں۔ جیم بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ الف آپشن ہے دعا۔ دال میزبان کے گھر میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسے دال آپشن ہے پریشانی ہو۔ ہاں، مندرجہ ذیل میں سے کون سی بات مریض کے حقوق میں شامل نہیں؟ جیم آپشن اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا۔ سرگرمی برائے طلباء، رہنمائی برائے اساتذہ کرام، اس کا تعلق کلاس سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔